ماں اور باپ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کا پروٹوکول اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، یا تو اپنے نبی کا پروٹوکول سورہ حجرات میں سورہ فتح کے اندر بیان فرمایا، یا پھر ماں باپ کا پروٹوکول سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جب ماں یا باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر اللہ عالمین سچویشن ہے بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، پھر تمہیں اف بھی نہیں کہنا ہے، بس چپ۔ ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور جب بھی ان سے بات کرنی نرمی کے ساتھ بات کرنی۔ یہ ماں اور باپ کا پروٹوکول خالق کائنات بیان کر رہا ہے۔ تکلیفوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان اور سورہ احقاف کے اندر، دو صورتوں کے اندر بیان فرمایا، دو صورتوں کے اندر۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر تجھے جنایا۔ پھر فوراً فرمایا حملتہ امہ کرہا، تیری ماں تکلیف پر تکلیف اٹھا کر تجھے لیے پھرتی رہی ہے۔ ووضعتہ کرہا، اور تکلیف کے ساتھ تجھے جنایا۔ اللہ بتا رہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں تجھے، تیری ماں نے تیرے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ حقیقت، اور یہ تکلیف یہ نہیں کہ صرف پیدائش کے وقت، پیدائش کے بعد بھی مسلسل ماں باپ اولاد کی وجہ سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ساری ساری رات تیرے لیے جاگی ہے کہ میرے بچے کو آرام ہو، خود گیلے میں سو کر تجھے سوکھے میں سلایا کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ ہاتھوں میں اٹھائے اٹھائے اس کے ہاتھ شل ہو جایا کرتے تھے، پر ماتھے پر بل نہیں پڑا۔ باپ شدت کی گرمی کے اندر، حالت روزہ کے اندر، شدید دھوپ کے اندر تیرے لیے محنت کرتا رہا ہے۔ مہنگائی کے اثرات ہر شخص پر پڑے، باپ نے اولاد پر مہنگائی کے اثرات پڑنے نہیں دیے۔ خود کام بڑھا دیا، خود محنت بڑھا دی، خود بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ پہلے ایک کام کرتا تھا، پھر دو کام کرنے لگا کہ کوئی انکم تھوڑا انکریز ہو جائے گی۔ تھوڑا بہت آرام کرتا تھا، وہ بھی چھوڑ دیا کہ نہیں، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 100 خرچ دیتا تھا تو 100 ہی دیتا ہے، وہ 50 نہیں کیا۔ خود تکلیف اٹھا لی، اپنی خواہشوں کو دبایا۔ دل کی خواہش کو کون دباتا ہے؟ باپ نے اپنی خواہشوں کو دبایا۔ ہاں، پیسے ہوتے تھے، بازار میں بھی ہے، دل چاہتا تھا کہ یہ چیز میں بھی لوں، میں بھی استعمال کروں، میرا بھی دل ہے، لیکن نہیں، اپنی خواہش کو دبایا کہ یہ 4 پیسے جو میں خرچ کروں گا وہ جوڑ لوں، میرے بچوں کے کام آئیں گے۔ اس طرح محنت کر کے اپنی خواہشیں دبا کر باپ نے تیرے اسکولوں کی، تیری کالج کی فیسیں جمع کی ہیں، تیری تربیت کی ہے۔ اولاد نے کھا لیا، ماں باپ کا تو ویسے ہی پیٹ بھر گیا۔ اولاد خوش، ماں باپ خوش۔ اولاد رو رہی ہے، ماں باپ بھی رو رہے ہیں۔ اس انداز پر تیری تربیت کی ہے ماں باپ نے۔ حق بنتا ہے ماں اور باپ کا کہ ان کے ہاتھ چومے جائیں، ان کے پاؤں چومے جائیں، ان کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھا جائے، لیکن نہیں، اوروں کا ہاتھ چوم رہے ہیں، اوروں کا ادب کر رہے ہیں۔ پرسوں واسطہ ہوا ہے، کل قدموں میں گر گئے، آج نذرانے بھی دے رہے ہیں اور ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہوں گے کہ یہ کون سی قوم ہے۔ نہیں مانی نا تم نے اپنے نبی کی بات، رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ 1400 سال پہلے سمجھا کر گئے تھے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کو دیا ہے وہ ہاتھ چوم رہا ہے، لیکن الٹ ہو رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ ہاتھ چوم رہا ہے، وہ شکریہ بھی ادا کر رہا ہے۔ نہیں مانیں گے اپنے نبی کی، جب نہیں مانیں گے تو پھر کس طرح سے سدھار آئے گا؟ اور وہ جس کے قصیدے پڑھتے ہیں سارا دن، اس سے کچھ لے کر تو دکھائے گا، کہیں جا کر کہ مجھے اپنی یونیورسٹی کی فیس جمع کرنی ہے، ذرا 50,000 تو مجھے دے دیں۔ 25 ہی لے کر دکھائیں، 10 ہی لے کر دکھائیں، 5 لے کر دکھائیں۔ یہ باپ کا جگر ہے۔ جب 10 مانگے 10 دیے، 20 مانگے 20 دیے، 50,000 مانگے 50,000 دیے، لاکھ مانگا لاکھ دیے۔
دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ کروڑ کی پراپرٹی تجھے بنا کر اور باپ نے تیرے حوالے کر دی. یہ باپ کا جگر ہے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی. شکریہ کا بھی مطالبہ ماں باپ نہیں کرتے کہ اولاد کے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو کچھ شکریہ ہی ادا کر لے اولاد. نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں. اتنا مخلص انسان کے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتا جتنا مخلص ماں اور باپ ہوتے ہیں. ان کی تعظیم زیادہ کرنی چاہیے، ان کا ادب زیادہ کرنا چاہیے. کبھی دل میں نہیں آتا کہ میں ان کے آگے ادب سے بیٹھوں، ان کے ہاتھ بھی چوموں، ان کے پاؤں چوموں. کبھی دل میں نہیں آتا. اور جی ہم اس لیے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں یا اس لیے ادب سے آگے بیٹھیں کہ انہوں نے ہمیں بہت سکھایا. تو ماں باپ سے زیادہ سکھایا. تو گونگا تھا، تجھے ماں نے بولنا سکھایا. تو اپاہج تھا، چل نہیں سکتا تھا، باپ نے انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا ہے. باپ اور ماں سے زیادہ کوئی سکھا سکتا ہے انسان؟ ماں اور باپ سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے کہ جی یہ بزرگ ہیں؟ تو باپ سے بڑا تیرے لیے کون بزرگ ہو سکتا ہے؟ ماں سے زیادہ بزرگ تیرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹیچر ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے. استاد ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے. کوئی بزرگ ہے، اس کا ادب بالکل کرنا چاہیے. لیکن ماں باپ کا تو ادب کرو یار. ماں باپ کے ساتھ بے ادبی اور دوسروں کے ساتھ ادب، ایسی تعظیم کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ٹھا ٹھا کر کے تیرے منہ پر مار دے گا. اگر تعظیم کرنی ہے سب سے زیادہ اپنی ماں اور باپ کی تعظیم کرو. ادب کرنا ہے سب سے زیادہ اپنے ماں اور باپ کا ادب کرو. احترام کرنا ہے سب سے زیادہ ماں اور باپ کا احترام کرو. اولاد ماں باپ کی خدمت کرتے 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 مر جائے تب بھی ماں اور باپ کا حق ادا نہیں ہوگا. تیری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو تھا ہی کچھ نہیں. تو کیا درختوں پر بنایا؟ کیا پہاڑوں پر بنایا؟ یہ پروڈکٹ جو تیار ہوئی ہے اسے اللہ نے تیار کہاں کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں. سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر کی هو الذی یصورکم فی الارحام. وہ خدا کے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں بناتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں بنا ہے. ماں ہے تو تو ہے، باپ ہے تو تو ہے. ماں نہ ہوتی تو بھی نہ ہوتا، باپ نہ ہوتی اولاد نہ ہوتی. یہ ماں باپ کی وجہ سے ہے. آج جو کچھ ملا ہے وہ ماں اور باپ کی وجہ سے ملا ہے. ماں اور باپ کے سامنے اولاد کی حیثیت اس طرح ہے جیسے مرغی کے پیچھے اس کے چوزے پھرتے رہتے ہیں. ایسے اولاد ماں اور باپ کے پیچھے پیچھے پھرتی رہے چوزوں کی طرح. چوزے جیسی حیثیت ہے ماں اور باپ کے سامنے اولاد کی. کتنا بھی بڑا ہو جائے، کوئی برانڈ بن جائے کہ میں جی بڑی شخصیت ہو گیا، میرا بڑا نام ہے، تو کتنا بھی بڑا ہو جائے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا. ماں اور باپ کے سامنے تو بچہ ہی رہے گا، ساری عمر بچہ رہے گا. تو 50 سال کا ہو جائے ماں اور باپ کے سامنے تو بچہ ہے. لہذا ماں اور باپ کا ادب و احترام کرنا چاہیے. کوئی ہے ایسی شخصیت دنیا کے اندر جسے دیکھنے پر اللہ حج کا ثواب عطا کر دے؟ یہ ماں ہی ہے. ماں. اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کو جو شخص ٹھنڈی نگاہ سے دیکھے اللہ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا. دیکھیں، ماں کی طرف دیکھیں، میٹھی نگاہ سے دیکھیں، شفقت کی نگاہ سے دیکھیں، محبت کی نگاہ سے ماں کی طرف دیکھیں. حج کا ثواب کب آئے؟ بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، 1000 بار دیکھیں، اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو ماں کی تو طرف دیکھنے پر اللہ اجر ثواب عطا فرماتا ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے اس کا باپ راضی اللہ بھی اس سے راضی، اور جس سے اس کا باپ ناراض اللہ بھی اس سے ناراض. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنائے، انہیں خوش کرنے والا بنائے. آمین.